تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا اسلام کا مفہوم ہوا تیسرا؟ اسلام کا تیسرا مفہوم ہوا صلح اور آشتی. جب بھی صلح کا وقت آئے اور جب صلح کرنا آپ کے اوپر گراں گزر رہا ہو، جب صلح نہیں کر پا رہے ہوں اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے احباب سے، یاد کر لیجئے گا احد کا وہ واقعہ، یاد کر لیجئے گا ہندہ کا قبول اسلام، یاد کر لیجئے گا وحشی غلام کا قبول اسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی پر جنت کی بشارت دی، کلیجہ چبانے والی کا اسلام قبول کیا، اور وار کرنے والے وحشی غلام کا اسلام قبول کیا. جب کبھی صلح کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو اس واقعے کو یاد کر لیجئے گا. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں، پورے پورے. اور چوتھا جو مفہوم ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ اسلام کا چوتھا مفہوم جو ہے ایک جگہ آیا ہے کہ عربی میں سلم کہا جاتا ہے درخت کو، بہت ہی بلند اور بالا، بہت ہی بڑے درخت کو بھی سلم کہتے ہیں. اور اگر بہت ہی بڑے درخت سے مراد لیں گے تو بہت ہی بڑا جو درخت ہوگا اس کے نیچے بہت لوگ بیٹھ کر کے سایہ لے سکیں گے، وہاں پر بھی سلامتی ہے، وہاں پر بھی سلامتی ہے. اے مسلمانوں جاگ جاؤ، اب بھی وقت ہے. اگر اب نہ جاگے تو پھر کبھی نہیں جاگو گے. اللہ کا بہت بڑا امتحان ہے یہ. منافقت چھوڑ کر کے اسلام میں آؤ پورے پورے، اور جب پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو کوشش کرو کہ ایمان والے بنے، مومن بنے. مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ہاتھ سے اور زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے اور دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کرے، دوسرے لوگ اس سے حفاظت پائیں، دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں. یہ ایمان ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اور اللہ پر لازم ہے کہ مومنین کی نصرت فرمائے، مومنین کی مدد فرمائے. پہلے مومن بن تو جاؤ. آج کروڑوں میں لاکھوں میں ایک مومن ہوگا، ایک مومن. اور وہ مومن کیا کرے گا؟ وہ مومن، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کام ہی نہیں کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا تیسرے مفہوم میں کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے، اللہ کے سامنے تسلیم و خم کر دے. تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی مومن دعا کرے گا ہی نہیں. اور جس دن مومن نے دعا کر دی، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے، اور یقین نہیں، یقین کامل ہے. جس وقت مومن نے دعا کر دی اور مومن نے آمین کر دی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت یہ عذاب اٹھا لے گا اور تمام دنیا ویسے ہی چلنے لگے گی. میرے بھائیوں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کٹ ملاؤں کے پیچھے، فرقہ پرستوں کے پیچھے، بڑے پیر، چھوٹے پیر، منجلے پیر، قوم ملت، فلانے ملت، ڈھمکانے ملت، ان کے پیچھے نہ گھومیے. آج اس وقت میں کوئی ملت کا رفیق، کوئی ملت کا شفیق، کوئی ملت کا امین، کوئی شیخ الہند، کوئی خطیب الہند، کوئی شیخ الاسلام، کوئی پیر، کوئی پادری آپ کی مدد پہ نہیں آ رہا سوائے اللہ کے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پیر کریں تو جان کے اور پانی پئیں تو چھان کے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. آج خواجہ غریب نواز کا ایک ماننے والا دکھا دو، ماننے والا، خواجہ کا ماننے والا دکھا دو کہ جس نے 1 لاکھ مسلمان بھی کیے ہوں. لیکن جو خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کی ماننے والے تھے انہوں نے بھی لاکھوں مسلمان کیے ہیں. اور ان کے ماننے والے کون تھے؟ ان کی ماننے والے خواجہ خواجگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ خواجگاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سخی بادشاہ سلطان سید پیر مبارک علی شاہ ہارونی، جنہوں نے بندیل کھنڈ میں 9,84,000 لوگوں کو مشرف با اسلام کیا ہے. مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت صفی پوری، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سید شاہ ابو الغوث گرم دیوان، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، یہ تھے اللہ کی ماننے والے.
اسی لیے آج ان کے مزارات پر، ان کی درگاہوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن آج وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے نافرمان ہو، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، ہم پنجتن پاک کی نہیں مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے مولا علی سے محبت چھوڑ دی ہے، اس لیے اللہ کے ولیوں نے ہم سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ چاہے آپ جتنے بڑے عاشق اولیاء ہوں، چاہے آپ جتنے بڑے اجمیر شریف، بغداد شریف اور شریف جہاں بھی ہو، جہاں جانے والے ہیں، آپ اللہ کے اگر نافرمان ہیں، اللہ کے رسول کے اگر نافرمان ہیں، تو آپ کے اوپر ہے، آپ اگر حاضری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی حاضری کو لے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ولی آپ سے منہ پھیر لیں گے، کیونکہ وہ ولی سیدنا غوث العظم دستگیر، وہ ولی خواجہ بہاؤالدین نقشبند، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی تسلیم و رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو قربان کیا، اللہ کے نام کے لیے اس دنیا میں زندہ رہے، اللہ کے دین کے لیے اس دنیا میں زندہ رہے، اللہ کے دین کو قائم کیا اور اللہ کے دین کی حجت بنے کہ ان کو دیکھ کر کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، اپنے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں، اپنا پیغام دے رہا ہوں لوگوں کو، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور ہمارا نام بھی نہ رہ جائے داستانوں میں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئیں اور اس بات پر عمل کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے اس کو ہم حرام جانیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کیا ہے اس کو ہم حلال جانیں، اور ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے مصداق زندگی گزارے، اور یاد رکھیے کہ جس دن اس کے مصداق زندگی گزاریں گے یہ دنیا، یہ کائنات ہماری ہوگی۔